میدان جنگ میں کرامتوں کا ظہور کیا جائے تو پھر انسان کا کردار کہاں جائے گا، پھر انسان کا اپنا عمل کہاں جائے گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے شاید یہ اتنی دیر کے بعد پیدا ہونے والا سوال اسی وقت کسی نے کہہ دیا تھا کہ امام علی مقام سے ان کے جانثاروں میں سے کسی نے عرض کیا تھا کہ آقا آپ ایسا کیوں نہیں کر دیتے کہ کوئی ایسا عمل کر دیں، اپنے نانا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی حاضری لگا دیں کہ یہ سارے اس دعا کے ذریعے سے، آپ کی اس خصوصی التجا کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میں یہاں میدان جنگ میں کرامتیں دکھانے نہیں آیا ہوں، میں حسینی کردار دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں حسینی عمل دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں امت محمدیہ کو یہ دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول کا نواسا میدان جنگ میں بے صبر نہیں تھا، بے قابو نہیں تھا، جلد باز نہیں تھا، کسی اپنے یا اپنے اہل و عیال کی جان کو بچانے کے لیے راہ فرار اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ جو ایمانیات میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو جاتا ہے، خدا کی قسم اسے اپنی جان سے زیادہ اپنا ایمان پسند ہو جاتا ہے، اسے اپنی جان سے زیادہ اپنے ایمان سے پیار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے ایمان کے لیے چاہے اولاد لٹے، چاہے نفس لٹے، چاہے پورا خاندان لٹ جائے، لیکن ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، ایمان کا بالکل سودا نہیں کر سکتا۔ میں یہ ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، تاکہ امت محمدیہ کا یہ کردار بن جائے کہ وہ کتنے بڑے صابر ہیں، وہ کتنے بڑے شاکر ہیں کہ اللہ کی اتنی آزمائشوں کے باوجود کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب میں تیرے رسول کا نواسا ہوں، میرے لیے اتنی پریشانی ہے، نہیں میرے رب اگر تو نے میرے لیے مقدر فرمائی ہے تو میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، ان ساری آزمائشوں کو تو میرے اوپر مسلط کر لے، میں اس لیے تسلیم کروں گا کہ تیری رضا اس میں ہے، میری رضا بھی اسی میں، جب تو راضی ہے تو پھر میں بھی اسی کے اندر راضی ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، واقعی یہ ہم لوگوں کے لیے کئی وجوہات کے اعتبار سے درس عبرت ہے۔ سب سے بڑا یہ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اگر اتنے زیادہ مصائب و آلام آئے، اس کے باوجود صبر کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، کہیں بھی شکوہ اور شکایت نہ اللہ کی بارگاہ میں کیا، نہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا، اور نہ ہی لوگوں سے کیا کہ تم لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے، تم لوگ میرے معاون نہیں بنتے، کبھی یہ کسی سے شکوہ نہیں کیا، صبر کا دامن مضبوطی سے تھاما، اور اپنا جو مشن تھا، اپنا جو طریقہ تھا، اس کے اوپر اتنی مضبوطی سے قائم ہو گئے کہ قیامت تک کے لیے یہ ایک ایسا واقعہ بن گیا کہ ایمان اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے لیے اپنا سارا کچھ زبانی طور پہ نہیں، ایک شخص نے عملی طور پر اپنے کردار سے یہ ثابت کر کے بتا دیا کہ جو نبی پاک کا وفادار ہوگا، جو اپنے رب کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہوگا، وہ اپنے ایمان سے بڑھ کر کسی چیز کو پسند نہیں فرمائے گا۔ اور یہ جملہ تو آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اسے عملی طور پہ کر کے دکھانا یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ صرف حسین نے کر کے دکھایا، اور آج بھی اگر کسی کے اندر حسینیت مضبوط ہے، آج بھی اگر کسی کے اندر حسینی کردار ہے، اللہ آج بھی اسے یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو کم دیکھتا ہے، ایمان کو سب سے بلند رکھتا ہے۔ یہ آج بھی طاقت موجود ہے، لیکن وہی قرآن کے اندر اللہ نے فرما دیا وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگیوں کو سمجھنے کا شعور ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کی زندگیوں کو سمجھنا، اس کے لیے مخصوص انداز چاہیے، اس کے لیے رب کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اللہ کے نبی کو نبی آخر الزمان ماننا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کو تسلیم کر لینے کے بعد پھر اپنے ایمان کو سب سے بلند اگر رکھ لیا جائے، تب جا کے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ان کو کتنا عالی مقام عطا فرمایا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
اہل بیت اطہار میں سے دوسرے بہت سارے نفوس کو بھی اس میدان جنگ میں اپنی زندگی کی بازی ہارنی پڑی، لیکن حقیقت یہ ہے بظاہر انہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانی دی۔ وہ ایک صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ قربانی کی ابتدا حضرت اسماعیل سے ہوئی تھی اور قربانی کی انتہا حضرت امام حسین پہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا تھا، چھری گلے پہ رکھ دی گئی تھی لیکن چلی نہیں تھی، ان کی جگہ دمبا حاضر جنتی کر دیا گیا تھا اللہ کے حکم سے، اس گلے پہ چھری نہیں چلی تھی، وہاں سے قربانی کی ابتدا ہوئی تھی اور امام حسین کا گلا کٹ کے اس قربانی کا اختتام ہوا۔ اللہ نے اس قربانی کو قبول فرما لیا۔ عزیزان گرامی وقار، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ، ایک شہید کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اللہ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ نہ انہیں مردہ گمان کر سکتے ہیں نہ انہیں مردہ کہہ سکتے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ایک جگہ فرما دیا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی بارگاہ میں رزق بھی عطا کیے جاتے ہیں۔ اچھا، زندہ ہیں، اس سلسلے میں آپ حضرات یہ اچھی طرح جانتے ہیں، عام انسان بھی جب مر جاتا ہے، جب اسے اس دنیا سے اس کی روح قبض کر دی جاتی ہے، قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے، یہ مشہور ہے، حدیث پاک ہے، اکثر حضرات کو یاد ہوگی کہ فوراً اس کے پاس قبر کے اندر دو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، منکر اور نکیر، سوال و جواب کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ مرا اور جس مردہ حالت میں بندہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، ویسے مرے ہوئے سے تو سوال نہیں ہوں گے، سوال و جواب اسی سے ہوں گے جو زندہ ہوگا، جو آگے سے جواب دینے کی طاقت رکھے گا۔ جب تک وہ ہمارے سامنے موجود ہے تب تک وہ طاقت نہیں رکھتا، لیکن جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے، پھر اس کی روح کو واپس کیا جاتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور پھر اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے۔ یعنی زندہ ہونا یہ کوئی صرف شہداء کے لیے مخصوص نہیں ہے، شہداء کی زندگی اور بھی اعلیٰ ہے، شہداء کے لیے اور بھی زیادہ انعامات ہیں، شہداء کے لیے فرمایا کہ انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، لیکن عام مومن، عام بندہ قبر میں پہنچتے ہی اس کی روح کو بھی واپس کیا جاتا ہے، اسے زندگا جو اخروی زندگی ہے، آخرت والی زندگی ہے، اس زندگی کی وہاں سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی پوچھے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کی روح کو جسم کی طرف واپس کیا جاتا ہے، اور جسم و روح دونوں کے مجموعے سے پھر یہ سوال و جواب ہوتے ہیں۔ مطلب یہ زندگی اتنی بھی زیادہ ہماری سمجھ سے باہر نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ سمجھنا تو آسان ہے، لیکن رہ گیا شہداء کا مسئلہ، تو ان کے لیے اللہ نے ایک مخصوص انداز رکھا ہے۔ شہداء کے لیے اللہ پاک نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں درجہ شہادت حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ پاک پھر اس زمین پہ، قبر پہ حرام کر دیتا ہے کہ وہ اس کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ عام بندے کا جسم تو سڑ سکتا ہے، گل سکتا ہے، اعمال کے اعتبار سے اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن شہید کا، ولی کا، ان کے معاملات یہ ہے کہ ان کے جسم کو مٹی ٹچ تک نہیں کرتی۔ اور اس کے لیے بطور ثبوت آپ نے کئی بار کئی ایک واقعات سنے ہوں گے کہ 50 100 سال کے بعد قبروں کو کسی وجہ سے اگر کھولا گیا تو وہاں سے وہ بالکل تر و تازہ لاشیں نکلی، جیسا کہ ابھی چند ہی دن کو دفن کیے گئے ہوں۔ شہید کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے، اسے نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا۔ وہ شہید جو جانی طور پہ شہید ہو، شہید بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات نے کئی بار اپنے علماء سے سنا ہوگا کہ جمعہ کے دن مرنے والے کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، اچانک حادثاتی موت کسی کو آ جائے اس کو شہید کا مرتبہ دیا جاتا ہے، کچھ مخصوص بیماریوں کا ذکر ہے کہ فلاں بیماری میں اگر بندے کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ درجے وہ ہیں جہاں صرف ثواب دیا جاتا ہے، نفسی طور پہ وہ شہید نہیں ہوتا۔ جو نفسی طور پہ، جانی طور پہ شہید ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہے مخصوص کہ نہ اسے غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا،
بلکہ جس وہ خونی حالت کے اندر ہے، جس لباس کے اندر ہے، صرف نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور ویسے ہی اسے دفن کر دیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ احادیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین کے اوپر گرتا ہے، اللہ پاک وہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک شہید اپنی گزشتہ زندگی میں اگر کچھ لغزشات کر بھی چکا ہو، کچھ گناہ اس سے سہبل ہو بھی چکے ہوں، اس کے باوجود جب وہ شہادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور درجہ شہید اسے میسر آ جاتا ہے، تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کی بخشش کروا دیتا ہے۔ اور یہ خون بطور ثبوت اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ بندہ جو شہید کر دیا جائے، میری بارگاہ سے اس حالت میں اٹھایا جائے کہ جس طرح اسے شہید کیا گیا تھا، کرتے وقت وہ خون سے جس وقت اسے شہید کیا گیا، جس طرح اس وقت وہ خون سے لت پت تھا، جس حالت اور کنڈیشن میں وہ اس وقت تھا، اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے اور میں مزید اس کے اوپر اپنی رحمت فرماؤں۔ یہ اس شہید کا مخصوص حکم ہے جو نفسی طور پہ، جانی طور پہ اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، شہیدوں کے مقام، شہیدوں کے مرتبے بہت بلند و بالا ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دو آیتیں اگر ہمیں یہی ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ کتنا بڑا انعام اللہ دے رہا ہے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مردہ مت کہو، مردہ سوچو بھی مت، وہ زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہیں رزق بھی عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے اپنے ان پسندیدہ بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بڑی آسانی سے ان کو نہیں مل گیا۔ درجۂ شہادت کسی آسانی سے نہیں ان کو مل گیا، جو چند منٹ کا کھیل تھا فوراً انہیں حاصل ہو گیا، بہت جلد اس کا حصول ان سے ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بڑی مصیبتوں کا، بڑی پریشانیوں کا، بڑی آزمائشوں کا انہوں نے سامنا کیا، تب جا کر درجۂ شہادت ملا۔